اسی میں آخر میں اس کے اینڈ میں ہوگی. نہیں یہ الگ یہ دوسری دے دی شاید یہ لے یہ لے اب ایسا بیٹھا رکھے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابته من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند
ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين من مينا فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا آخي ويا واسي وخليفتي وصاحب روائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقاز أبي رسول الله بسارة في الكساء وأومأ بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وقاستي وخامتي لحمي ودموهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادر رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك
فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله ألا السلام لي العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تلزان لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل مناطق الكساء فقال لا لي أبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بأسني بالحق نبية واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمته وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفازت وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مخلوق إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا
وسعیدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. جزاک اللہ. السلام علیکم حاضرین. وعلیکم السلام. آج اس امام کی مجلس ہے جس نے مجلس کی فرمائش کی تھی کہ روشن جو کر رہا تھا زمانے کو علم سے، روشن جو کر رہا تھا زمانے کو علم سے، افسوس وہ چراغ بھی کھل کر دیا گیا. آئیے گزارش اسی کے ساتھ گزارش کرتے ہیں جناب عابد صاحب سے کہ آئیں اور آ کر کے نذران عقیدت پیش کریں. جناب عابد نقوی صاحب نعرہ صلوات. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو تعزیت پیش کرتے ہیں چھٹے امام کی شہادت پہ، اور اسی حوالے سے ایک کلام چنا ہے میں نے. آپ سب کی اجازت سے قبلہ جان صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. قربا سے مودت کی یہ تفسیر ہے کیسی، لکھی ہے تم نے ظلم کی تحریر یہ کیسی. کیا خوب دیا تم نے، کیا خوب دیا تم نے، رسالت کا صلہ ہے، رسالت کا صلہ ہے. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. فرمان محمد کو ہے تم نے بھلایا، کیوں احمد مرسل کو ہے تم نے رلایا. کی تم نے محمد سے، کی تم نے محمد سے یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی وفا ہے. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. کاظم کی یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، معصوم کی میت پہ زہرا کی ہے فغاں. ہر سو دہر میں ماتم، ہر سو دہر میں ماتم جعفر کی صدا ہے، جعفر کی صدا ہے. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. اے کلمہ گو خدا کا کچھ خوف تو کرو، نہ ڈھاؤ ستم اس پہ ایسے ستم گرو. تربت سے محمد کی، تربت سے محمد کی یہ آئی صدا ہے، یہ آئی صدا ہے. باکر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے.
بولو خاموش کیوں ہو قرآن کے قاریوں، اس بات کا خورشید کو للہ جواب دو، کس جرم میں معصوم کو، کس جرم میں معصوم کو ہائے زہر دیا ہے، ہائے زہر دیا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ تھے جناب عابد نقوی صاحب جو تاریخ و مناسبت سے پرسہ پیش کر رہے تھے کہ صدیاں گزر رہی ہیں مگر روشنی وہی، کہ صدیاں گزر رہی ہیں مگر روشنی وہی، یہ سر ہے یا چراغ سرے دار دیکھنا، اور اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ آئیے گزارش کرتے ہیں عسکری صاحب سے کہ آئیں اور آ کر کے پرسہ پیش کریں۔ جناب عسکری صاحب نعرہ صلوات محمد۔ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین کو مسائلی سلام پیش کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کون سا رنج تھا جو شے سے اٹھایا نہ گیا، پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا، کون سا رنج تھا چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخمی جگر، چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخمی جگر، خون اس جوش سے، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، کون سا رنج تھا خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، جھولنا جھولے میں، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، کون سا رنج تھا بولی مالا شے اکبر کی بلائیں لے کر، بولی مالا شے اکبر کی بلائیں لے کر، تم کو نوشاد
نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فرق تھا پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فرق تھا پارا پارا، شاہ سے لاش شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا اصغر، شہ کا سر جھک گیا، شہ کا سر جھک گیا، کچھ منہ سے سنایا نہ گیا، کون سا رنج تھا رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار، روزہ شبیر کا روزہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا، کون سا رنج تھا صلوات اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ جادیت عسکری میں جو آپ حضرات سامنے غم حسین کا ایک پہلو پیش کر رہے تھے، آپ سبھی پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں اپنا کلام ختم کر سکیں تاکہ مجلس وقت سے ختم ہو سکے. اور بیفور آئی ریکویسٹ علی اکمل جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں کہ زیر خنجر خواب ابراہیم کی تعبیر دیکھ، زیر خنجر خواب ابراہیم کی تعبیر دیکھ، کربلا میں فاطمہ کے شیر کی تاثیر دیکھ، بربریت سر نگوں ہے آدمیت سرفراز، آج بھی لہرا رہا ہے پرچم شبیر دیکھ. یہ گزارش ہے جناب علی اکمل صاحب سے کہ آئیں تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. جناب علی اکمل صاحب نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان میں اس کے مصائب میں ایک چھوٹا سا کلام جارا کرنے کا ہے. 5 صلوات. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے
قاتل تو بتائیں گے نا رستا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر اعلان تجھے کرتا ہوں با کے حوالے میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچھیوں والے اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر سر پیٹ کے مولا نے تکلم یہ صدا دی ہے چادر زینب میری غربت کی گواہی میں تم کو کفن دے نہیں سکتا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے جناب علی اکمل صاحب جو آپ حضرات صاحب سامنے درد کا وہ پہلو بیان کر رہے تھے تو سننا شاید آسان ہو لیکن محسوس کرنا تقریباً ناممکن ہوگا کہ کافر قرار دے کہ مسلمان کو مار دو آیت کوئی بھی ایسی تو قرآن میں نہیں اور دشمن ہمارا خوب سمجھتا ہے وہ ہمیں مسجد میں مار سکتا ہے میدان میں نہیں آئیے گزارش کرتے ہیں جناب کامل لکھانی صاحب سے کہ آئیں اور آ کر کے نذران عقیدت پیش کریں جناب کامل لکھانی صاحب مختصر وقت میں نعرہ صلوات کچھ نبی امام جعفر صادق علیہ السلام بلند ترین صلوات سبت جعفر کی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام زمانے میں جو چرچا فقہ دین مصطفیٰ کا ہے جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا کلمہ ہے تھی اولاد امیہ اور بنو عباس رسا کش یہ مولد کا امام جعفر صادق کا عرصہ ہے یعنی امام نے مولد دی اسی عرصے میں حضرت نے مرتب فقہ فرمائی شریعت یوں امام جعفر صادق کا عطیہ ہے ملت جعفریہ در حقیقت ملت بیضا ہے ملت جعفریہ در حقیقت ملت بیضا غلط ہے یہ امام جعفر صادق کا فرقہ ہے فرقہ نہیں ہے جیسے در حقیقت اسلام کیا وہ کام جو سرکار ختمی مرتبت کا تھا جبھی ہر سو امام جعفر صادق کا شورا ہے جو ہے آدم تک قائم سید لولاک کا شجرہ وہی شجرہ حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ ہے چلن جو انبیاء مرسلین اولیاء کا ہے زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے جو پہنے پھر رہے ہیں خواجہ غوث کتب و داتا
जो पहने फिर रहे हैं ख्वाजा गौस कुतुब व दाता, ये उतरन भी इमाम जाफर सादिक का। जो पहने फिर रहे हैं ख्वाजा गौस कुतुब व दाता, ये उतरन भी इमाम जाफर सादिक का खिरका है। इमाम आज़म व मालिक जो हैं अपनों में कदावर, इमाम आज़म व मालिक जो हैं अपनों में कदावर, ये शोहरत भी इमाम जाफर सादिक का सदका है। भला क्या सिफ्ते जाफर और क्या ये शायरी उसकी, भला क्या सिफ्ते जाफर और क्या ये शायरी उसकी, ये खिदमत में इमाम जाफर सादिक की हदिया है। सिले में बैत मिथत के मिलेगा बैत जन्नत में, सिले में बैत मिथत के मिलेगा बैत जन्नत में, ये शायर से इमाम जाफर सादिक का वादा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन बंद मसाइल। हुसैन अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। ऐ आज़ादारो मदीने का सफर मैंने किया, कब्र ज़हरा से हटा माना का मरकद छोड़ा, दर बदर फिरता हुआ करबला में पहुंचा, रह गई घर में अकेली मेरी बेटी सुगरा, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। मैंने अकबर को लहू होते हुए देखा है, टुकड़े टुकड़े भतीजे का मेरे लाशा है, मेरे हाथों पे ही बेशीर मेरा तड़पा है, मेरे जानों पे ही अब्बास ने दम तोड़ा है, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। ज़िबा के बाद भी कम मुझ पे मुसीबत न हुई, एक अंगूठी के लिए काट ली मेरी उंगली, लाश मेरी सुमे अस्पात वहाँ रौंदी गई, मेरे टुकड़ों से सदा आती है बस या मेहदी, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। आज भी दुख मेरे कातिल मुझे देते हैं मज़ीद, गर्दनें काटती है आज भी वो नस्ल यज़ीद, मस्जिदों में भी अज़ा वालों पे है ज़ुल्म शदीद, आज भी होते हैं ये मेरे अज़ादार शहीद, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। मुझको मालूम है जो जुल्म मेरे बाद हुए, मैंने देखा है जलाए गए मेरे खेमे, कैसे खींची गई ज़ैनब की रज़ा नेज़े से, शिमर ने कैसे सकीना को तमाचे मारे, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। हज़रात बड़ा पुरदर्द कलाम कामिल लखानी साहब से समाअत फरमा रहे थे कि उसी उन्वान के सिलसिले के चंद अशार के, उसको शब्बीर की मदहत नहीं अच्छी लगती, उसको शब्बीर की मदहत नहीं अच्छी लगती, सच है झूठे को हकीकत नहीं अच्छी लगती, और जिस पे होता नहीं अब्बास का जिस पे होता नहीं अब्बास जरी का परचम,
लाख ऊंची हो इमारत नहीं अच्छी लगती, जो न हो पाए कभी खर्च अज़ादारी पर, हम गरीबों को वो दौलत नहीं अच्छी लगती। कातिले शाह सरे फर्श अज़ा क्यों आए, कातिले शाह सरे फर्श अज़ा क्यों आए, और किसी मुजरिम को अदालत नहीं अच्छी लगती। आइए अब गुजारिश करते हैं जनाब फैयाज साहब जी के आए और आकर नजराने खिदमत पेश करें। जनाब फैयाज साहब नारे सलवात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वादिगर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा सलावत। सबसे पहले तमाम मोमिन और मोमिनात, तमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की ताक़ीद पेश करते हैं। सबसे खुसूस इमाम ज़माना। लेकिन मैं चंद शान पढ़ूंगा सिर्फ मौला इमाम हुसैन की शान, क्योंकि ऐसा करना है ही मौला इमाम हुसैन की। पंजाबी में कुछ इकबाल बाहू मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है, सैफुल मलूक, छोटी सी रबाई है। जीवे मेरा मुर्शद कामिल हूँ, जीवे मेरा मुर्शद कामिल हूँ, जिन्ने हथे है बूटी लाई हुई। एक वारी होया मराज मेरे नबी नूं, एक वारी होया मराज मेरे नबी नूं, होया हुसैन चार वारी मराज। पहला मराज अमरी दी गोदी हुई। तो ये बताता है कि बीबी की शान क्या है, क्या मराज होगी जब गोदी में होंगे मरा मामे से। दूसरा मराज नाने दी सवारी हुई। तीसरा मराज खंजर दे दार उते शाह दिथे नमाज गुजारी। चौथा मराज नेज़े दी नोक उते बाहू, जिथे खलकत सारी वेख्या हुई। इसी शेर को मोहसिन नकवी साहब ने कुछ अंदाज में कहा है, सीना की नोक पे करां सू के मुझको बता, सीना की नोक पे करां सू के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं। कैसे जाफरी साहब पंजाबी का वो कहते हैं, रब ते हुसैन ऐसे रिश्ते ने जोड़ दे, रब ते हुसैन ऐसे रिश्ते ने जोड़ दे, कैसे रह दो में एक दूजे दी नहीं मोड़ दे। नारा सलावत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब फैयाज साहब आप हज़रात को मुख्तलिफ ज़मानों में कलाम आप एजाज साहब ने पेश कर रहे थे। हज़रात एक बहुत आम सी बात है कि यकीनन किसी इदारे का कायम करना एक बड़ी हिम्मत और मेहनत का काम है, और उसके अलावा उस इदारे को चलाना भी बहुत मेहनत और हिम्मत का काम है। आप सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा कि माँ बड़े में तशरीफ़ लाना भी आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस काम में मौलाना सखावत हुसैन संदरावी और जनाब मुर्तज़ा साहब का नाम जो है वो फहरिस्त में आगे है, और इस इमाम बाड़े को चलाया ही नहीं बल्कि जला भी दिया की मेहनत ने। और इसीलिए लिखा कि जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट कर। एक मुख्तसर सा कलाम वर्षे महफिल का मौका नायाब मौका होता है कि आग सी दिल में लगी आग से छलका पानी, किसका गम है कि हुआ अपना कलेजा पानी, और घाट पर आके भी अब्बास ने लब तर न किए, हाथ आया तो मगर काम न आया पानी। खास करके तपिशे इश्क वफा जिनके कलेजे फूके, तपिशे इश्क वफा जिनके कलेजे फूके, प्यास क्या उनकी बुझाएगा जरा सा पानी,
اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو غدیر یزیدی لشکر، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، اور جس نے پی ہو میں تسنیم و رضا روز اجل، اس کی دانش میں کیا چیز ہے دریا پانی، یہ مسافر کی نگہداشت، یہ مہمان کی قدر، کربلا میں نہ ملا شاہ کو دانا پانی، بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لب دریا پانی، اور اس خجالت سے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، ساری دنیا میں لیے پھرتا ہے دریا پانی۔ آئیے اس کلام کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب اصغر حسین صاحب سے کہ آئیں اور آ کر کے نذرائن عقیدت پیش کریں، جناب اصغر حسین صاحب، اور اس کے بعد مولانا تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ صلوات محمد۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ ہال میں تشریف لائیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بلند ترین صلوات۔ بلند ترین صلوات۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، کہ انبیاء بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، جبی پہ فقر سے رومال سیدہ باندھے، جبی پہ فقر سے رومال سیدہ باندھے، جبی پہ فقر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرمز کرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی
اٹھا کے وہ ماٹی یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں اے حر نہ گھبرائے کربو بھلا کی باستی ہے اے حر نہ گھبرائے کربو بھلا کی باستی ہے اے حر نہ گھبرائے کربو بالا کی باستی ہے یہاں پہ فیصلے عالی آبا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ تیرے پاکوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے پاکوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں یہ تیرے پاکوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں کے گھر سکون سے لے آزا کے چلتے ہیں یوں گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں جناب اصغر حسین صاحب جو حضرت کی پرواز بھر رہے تھے آپ حضرات سامنے اور ایک بلائٹ ریمائنڈر حضرات امام بڑا یہ حسین یہ آپ ہی کا امام بڑا ہے اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ اور میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے زندرانی صاحب لے کے آئے اور جس کا آواز کریں نعرہ صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما امامنا و مقتدانا و سیدنا و مولانا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین ولا سیما امام زماننا هذا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قابل قدر سادات کرام مومنین و مؤمنات آج کی جو مجلس عزا ہے القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں جناب رفعت مرزا صاحب سہیل مرزا سلیم مرزا فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے
اس کی مناسبتیں ہیں 3. پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ مرزا فیملی نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ مرزا صاحب شفایاب ہوں گے تو وہ مجلس منعقد کریں گے، اور اتفاق یہ ہو گیا کہ یہ ایام صادق آل محمد علیہ السلام، ہندو پاکستان میں 18 جیٹھ کی جو مخصوصی قدیمی مجلس سے امام حسین ہوتی ہے، وہ دن بھی اتفاق سے یہی ہے، 2-3 دن باقی ہیں. تو گویا ان 3 مناسبتوں سے یہ مجلس رکھی گئی. سب سے پہلے تو میں مرزا صاحب اور ان کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جناب رفعت مرزا صاحب کو مزید مکمل طور پہ شفائے کلی اور کامل مرحمت فرمائے. ہمارے علی رضا شاہ صاحب کاظمی ایک بزرگ یہاں ہوتے تھے، یاد ہوگا، وہ علیل ہے، اس وقت کوما میں. دعا کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، صادق آل محمد کے صدقے میں اللہ اس سیدزادے کو بھی شفائے کلی عنایت فرمائے. حضار محترم میں یا ناظرین و ناظرات میں اگر کوئی علیل ہے یا کسی کے جاننے والے علیل ہیں، اللہ ان سب کو شفا مرحمت فرمائے. اس مجلس کے انعقاد پر اللہ مرزا فیملی کو اجر و جزائے بسیار سے نوازے. آپ جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی ہر دکھ تکلیف رنج و علم مصیبت و محن سے محفوظ و مصون و معمون فرمائے. نسلوں کی حفاظت ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، بانیان مجلس اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے اور آپ کے ہم سب کے رزق میں وسعت ہو، طول حیات اللہ عطا فرمائے، کرونا وائرس سمیت ہر وائرس سے بچائے، حج عمرہ و زیارات کی سعادت نصیب فرمائے. امام کے ظہور میں تاجیل ہو، ہم سب آپ کے اعوان و انصار میں قرار پائیں. ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اختصار کے ساتھ آج ایک عنوان شروع کر رہا ہوں، عنایات جعفریہ. صادق آل محمد علیہ السلام کی عنایتوں کو گنواؤں گا. پہلی عنایت ہمارے امام کی یہ ہے کہ ہم سب جعفری، ہم سب جعفر صادق کی فقہ پر. یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، شریعت وہی ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. دین دین فطرت ہے، وہ جو دین ابراہیم سے منسوب ہے، وہ جو شریعت مصطفیٰ سے منسوب ہے، وہ جو ولایت مرتضیٰ سے منسوب ہے، وہ جو عصمت فاطمہ سے منسوب ہے، وہ جو دین، دیانت، شرافت، امانت، شریعت، طریقت ائمہ خدا سے منسوب ہے، وہ جس دین پر انبیاء چلتے رہے، ان سب کی موسٹ سفیسٹیکیٹڈ شیپ، آرگنائز شکل کو کہتے ہیں فقہ جعفری. یہ پہلی عنایت ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی. دوسری عنایت ایک صحابی ہیں سرکار کے، جناب ابو سدیر سیرفی، سین کے ساتھ سدیر ہے، سات کے ساتھ سیرفی. خوش قسمت تھے وہ 4000 لوگ جو امام کے بیت الشرف سے طعام بھی کھاتے تھے، کلام بھی لیتے تھے. ہم بھی خوش قسمت ہیں، ہمیں نیاز بھی ملتی ہے اور علمی نیاز بھی بجھتی ہے انہی مجلسوں سے، اسی فرش عزا سے.
بڑے بڑے مفتی اگر ہمارے بچوں کے سامنے بیٹھ جائے، نوحہ خانوں کے سامنے، تو ان کا فکری لیول اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے ایک نوحہ خان کا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یہ عنایت ہے امام صادق سلام اللہ علیہ کی. سبحان اللہ. ابو سدیر سیرفی یہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ فیما یرا فی المنام. میں نے ایک روز، یہ دوسری عنایت شروع ہو گئی، میں نے ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. وَعِنْدَهُ تَشْتٌ مُغَطَّى بِمِنْدِيلٍ فِيهِ رُطَبٌ. دیکھا کہ سرکار کے سامنے ایک تشت پڑا ہے، اس تشت کو رومال سے، غلاف سے ڈھک دیا گیا ہے اور اس میں خرما ہے. فَكَشَفَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. میں جب داخل ہوا سلمت، میں نے سرکار پہ سلام کیا. فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلام. سرکار نے مجھے سلام کا جواب دیا خواب میں. فَكَشَفَ الْمِنْدِيلُ عَنِ التَّشْتِ. سرکار نے وہ جو رومال تھا تشت سے ہٹا دیا. وَكَانَ يَأْكُلُ رَطْبًا. سرکار نے خرما ایک ایک کر کے کھانے شروع کر دیے. میں نے بھی سرکار سے کہا فطلبت منہ وقلت ناولنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خرما مجھے بھی عطا فرمائے. فاعطانی واحدہ، ایک دیا. فسألت، پھر میں نے مانگا. فاعطانی، پھر دیا. میں مانگتا جاتا، وہ دیتے جاتے. حتیٰ آتان الثمانیہ، حتیٰ مجھے انہوں نے دے دیے 8 خرما. فطلبت منہ، میں نے ایک اور مانگا. قال حسبک، اتنے ہی کافی. جتنے دروازے ہیں جنت کے اتنے ہی کافی. فائدہ بغد، کل آ گیا اور میں حاضر خدمت ہوا بیداری میں امام صادق کے بیت الشرف میں سلام اللہ علیہ. میں نے وہاں بھی دیکھا عندہ تشت مغطى بمندیل. میں نے وہاں بھی دیکھا ایسا ہی تشت پڑا ہے. یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، میں نے دیکھا ایسی ہی پیشانی، ایسا ہی چہرہ، ایسے ہی خد و خال، ایسے ہی گفتار و کردار والا وقت کا محمد، ویسے ہی تشت رکھ کے اپنے پاس موجود ہے. نعرہ حیدری. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. یہی حکم ہے، جب آپ داخل ہوں تو سلام کریں. یہ ہائے وائے ہمارا نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے کالم لکھا تھا ہائے امریکہ، ہائے امریکہ، وائے امریکہ. تو کسی نے ہمارے ایک کوئی شاگرد تھے، میں پڑھاتا تھا کسی محکمے کے بڑے افسر تھے یہیں فیلڈلفیا کے. ان کو کسی نے کہا کہ دیکھیے مولانا نے آپ کے خلاف لکھا، یعنی وہ اردو والا وائے. تو وہ اتفاق سے مجھے ملا. اس نے کہا سنا ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف ہو گئے. میں نے کہا بالکل نہیں، میں تو امریکہ کے حق میں ہوں. میں نے کہا ہائے امریکہ یہ اردو والا نہیں لکھا، یہ ہاؤ آر یو والا ہے، اور وائی کے سپیلنگ ہے WHY. اس جاہل کو بتا دینا کہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ امریکہ کیسا ہے تو، اور کیوں ہر بندہ امریکہ بھاگا آ رہا ہے. مقصد یہ تھا. وہ وائی نہیں ہے، وہ وائی یا وہ ہائی نہیں ہے، ہائی وائی ہوتا ہے. یہ الفاظ کا بھی چکر بڑا عجیب ہوتا ہے. میں تو اہل زبان میں بہت رہا ہوں، ہمارے زین صاحب تو اہل زبان ہیں. میں نے کیونکہ میرے شاگرد ہیں تقریباً 150 انڈین علماء میرے شاگرد ہیں، تو یہ میری اردو جو پالش ہوئی ہے پنجاب نے نہیں کی ہے. پنجاب میں تو اردو خراب ہوتی ہے، جو بیچارے انڈین آئے ان کی اردو خراب ہو گئی. میری جو اردو پالش ہوئی اس وجہ سے ہوئی. خیر
تو بات بہت دور نہ چلی جائے. میں نے سلام کیا. سلام کیجئے گا، ہائے بائے نہ کہیے گا. یہ اسلامک انوائرمنٹ یا اسلامک ایتھکس یا اسلامک ایٹیکیٹس عادات و اطوار نہیں. اسی لیے تو صحابہ کرام نعرے لگاتے تھے، کہتے تھے ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد. اگر چاہتے ہو تمہاری اولادیں بچیں، نبی کے صحابی مدینہ میں جلوس نکالتے تھے، نعرہ بازی کرتے تھے. اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں بچیں تو انہیں آل محمد کے اخلاق سکھاؤ، ہمارے نہیں. تو آپ نے اپنی اولاد کو آل محمد کے اخلاق سکھانے ہیں. سلام کرنا بھی ہے، جواب دینا بھی ہے، اور متبسم چہرے سے بات بھی کرنی ہے. بعض بندے جب کبھی آتے ہیں مراکز دین میں تو بڑے غصے میں آتے ہیں. باہر میں انہیں دیکھتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں. سنٹر آتے ہیں تو غصے میں. سنٹر میں آ کے تو اور ہنسمکھ ہونا چاہیے. یہی اخلاق ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے سیکھا. میں نے سلام کیا، فردہ سرکار نے جواب دیا، اور پھر سرکار نے بھی فکشف المندیل عن التشت، اپنے جد کی طرح تش سے رومال ہٹایا. میں نے دیکھا رطبن، وہاں پر خرما تھے. سرکار نے کیا کیا؟ سارا یاکل، وہ خرما تناول کرنے شروع کر دی. فطلبت منہ، میں نے سرکار سے کہا یا ابن رسول اللہ ناولنی، مجھے بھی عطا فرمائے. تو آتانی واحدہ ثم سالتو طلبتو آتانی ثانیہ حتی سارا ثمانیہ. سرکار بھی دیتے گئے ایک ایک کر کے حتیٰ کہ 8 ہو گئے. فطلبت منہ، میں نے کہا سرکار ایک اور ہو جائے. فرمایا حسبک، اتنے ہی کافی ہے. اور ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا لو زاد جدنا رسول اللہ لزدناک، ہمارے نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی کم نہ دیتے. ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، نعرہ صلوات. یہ عنایت نمبر 2 ہو گئے. اس عنایت میں جو ہم نے کنکلوژن نکالنا ہے، روایت بیان تو نہیں کرنی. آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، انتہائی پڑھے لکھے ملک میں پڑھی لکھی کمیونٹی کے افراد ہیں. تو اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ حضور کو دیکھا تھا خواب میں، صادق آل محمد کو دیکھا بیداری میں. اگر میں یہ کہوں کہ رسالت کے خواب کی تعبیر امامت ہی دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتی. ماشاءاللہ قبلہ، بے شک. عنایت نمبر 3، عنایت نمبر 3، یہ روایت ہے ابو عبداللہ کی بھی، معلّہ ابن خنیس کی. کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے سرکار کے ساتھ، اذن رائنا نخلتن یابستن، ہم نے دیکھا سامنے ایک سوکھا سڑا سوکھا ہوا درخت خرما کا سامنے تھا، اور ہمیں لگی تھی بھوک. ہم نے کہا، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ این غداؤنا، سرکار لنچ کہاں ہے؟ جیسے کہ لنچ کہا ہے تو سرکار نے فاشار الی النخلہ، سرکار نے اشارہ فرمایا اس سوکھے ہوئے درخت کی طرف، اور کہا اعطنا ما جعل اللہ فیک، اللہ نے جو ہمارا رزق تیرے اندر رکھا ہے ہمیں دے دے. ابھی آنن فانن لمحوں میں دیکھا کہ وہی سخت خشک جو تھا درخت وہ سرسبز بھی ہو گیا، ہرا بھرا بھی ہو گیا،
اس پہ خرما بھی لگ گئے، خرما گر بھی گئے، ہم نے کھا بھی لی۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ جاب کریں گے تو پیسہ ملے گا، یہ جاب سوکھا درخت ہے، رزق آئے گا عنایت جعفریہ سے۔ یہ امام کی عنایت سے آئے۔ ہم نے خرما تناول کر لی، سرکار نے اب دو روایتیں ملا کے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری عنایت، سرکار نے ایک گٹھلی، توجہ رہے، سرکار نے ایک گٹھلی وہاں زمین پر رکھ دی، ادھر رکھی ادھر درخت بن گیا، اور اس میں سے بھی خرما گرنے لگے۔ اس کے خرماؤں میں اور دیگر خرماؤں میں یاد ہے نا آپ کو، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، اللہ نے کہا تھا مریم سے، بی بی جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے کھانا آتا تھا جنت سے، آج پیدا ہو گئے عیسیٰ، کھانا بند ہو گیا، اب جاؤ تنا ہلانا۔ بھیا یہ عیسیٰ ہے نا جن کے آنے پہ کھانے بند ہو رہے ہیں، وہ حسن و حسین ہیں جن کے آنے پہ جبریل کھانے لا رہے ہیں۔ بی بی اب تنا ہلاؤ گی تو خرما ملیں گے، تنا ہلاتی بی بی تو خرما ملتے، خرما پہلے سے موجود تھا، درخت موجود تھا، وہاں سے خرما مل جاتے۔ امام صادق کا کمال یہ ہے کہ ایک خرما تو سوکھا ہوا ہے درخت، وہاں سے خرما مل گئے، اور ادھر گٹھلی جو ٹچ ہو گئی لعاب تہن صادق آل محمد سے، آنن فانن وہ ایسا درخت بن گیا کہ جو اس میں سے ہم نے خرما کھائے تو راوی کہتا ہے بے الوان مختلفہ، ایک درخت سے تو کئی رنگوں کے خرما ہوتے نہیں تھے، یہ خرما آگے پتہ چلا باقی خرما دنیا کے تھے، یہ ٹچ ہونے والے خرما جنت کے تھے۔ ماشاءاللہ قبلہ سبحان اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھکے نہ ہو تو میں عنایت جعفریہ کا تیسرا نقطہ ختم کروں، چوتھا شروع کروں۔ سرکار نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے کہ ذرا خرما ادھر لے آؤ، خرما لیا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، وہ خرما اس خرما کے دو ٹکڑے کیے، بیچ میں ایک رقعہ تھا، توجہ رکھنا، یہ جو کہا نا کہ جنت کا ہے دلیل سن لے، بیچ میں ایک چٹ تھی، رقعہ تھا لکھا ہوا، سرکار نے رقعہ نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی المرتضی والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بے شک یہ آپ کے شہر کے تھے نا محسن شہید، محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ ڈالی ڈالی پہ علی علی لکھا ہے، کلی کلی پہ علی علی، چمن چمن کلی چمن چمن ہر جگہ علی علی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ تین عنایات مکمل ہو گئی۔ چوتھی عنایت، یہ صحابی ہیں ہارون مکی، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کیا، حج احد اصحابنا معنا، ایک دوست ہمارا حج میں ہمارے ساتھ تھا، ہم سب خدمت امام میں تھے، چھٹے امام کی خدمت میں ہم نے حج کیا۔ جب ہمارا حج مکمل ہوا اور ہم اب چلنے لگے تو ہم نے دیکھا وہ ہمارا جو دوست تھا بڑا ڈپریس کھڑا ہوا، تو ہم نے کہا خیریت تو ہے؟ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا، سرکار میں نے حج مکمل کیا، اللہ نے میری زوجہ کو اٹھا لیا، توفت زوجتی، خبر آئی ہے کہ اہلیہ مر گئی، بقیت وحیدہ، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں سرکار۔
سرکار نے برجستہ کہا ہیا حیتن تاکلو فی بیتک، جا آرام سے پلٹ جا اپنے گھر، جب جائے گا تو دیکھے گا وہ زندہ بھی ہوگی، کھانا بھی کھا رہی ہے۔ تو یہ جو زندگی بھی ملتی ہے یہ ان ہستیوں کی برکت سے ملتی ہے، یہ عنایات ائمہ سے ملتی ہے۔ انسان کی زندگی ختم بھی ہو گئی ہو تو یہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، اور بندہ مر بھی گیا ہو تو اللہ سے زندہ کروا سکتے ہیں۔ یہ راوی گھر گیا، دیکھا بیوی زندہ بھی ہے، کھانا بھی کھا رہے۔ ایک اسی عنایت میں چوتھی میں ہی 4A 4B کر لیجیے۔ کان عند الامام جمع من اصحاب، اصحاب کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، جات امراتن، ایک خاتون آئی، باقیت روتی ہوئی، کہہ لیں ابن رسول اللہ توفبنی ووضعته فی لحافہ وجئت الی خدمتہ، میرا بیٹا مر گیا، مرے ہوئے بیٹے کو میں نے لحاف میں رکھا، لحاف میں سلایا، اور آپ کی خدمت میں معجزے کا انتظار لے کے حاضر ہوں۔ سرکار نے برجستہ کہا لعلہ حی، پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ، شاید وہ زندہ۔ یہ لعلہ آتا ہے شاید کے لیے، ترجی، توجہ رکھیں۔ وہ گھر گئی تو دیکھا وہی لحاف میں سے بچہ اٹھ گیا، وہ تو زندہ ہے۔ اب میرے ایک دوست ہیں، آج کل وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں، جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں اس ملک میں، آج کل بہت بڑے عہدے پہ، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا یہ تو نے کیا پڑھ دیا کہ لعلہ، لعلہ تو آتا ہے لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے، پرہیپس کے لیے، تو یہ امام کے بارے میں نے کہا ہر جگہ لعلہ ترجی کے لیے نہیں آتا، لعلہ غلام کہے تو امید ہے، امام کہے تو یقین۔ اچھا لعلہ کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ شاید، فارسی میں، اردو میں بھی یہی شاید، شاید، اور اس کا اپوزٹ ہے باید۔ باید کا مطلب یہ ہے یقین، شاید کا مطلب یہ ہے پرہیپس۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، اپنے دوست سے، وہ آیت اللہ صاحب جو اس وقت بڑے عہدے پہ ہیں، میں نے کہا حضرت صاحب جو شاید کو باید کر دے اسی کو تو جعفر صادق آخری پانچویں عنایت سنیں اور اجازت، اتنا ہی وقت میں گنجائش ہے۔ پانچویں عنایت توجہ کے ساتھ ذرا اسے سماعت فرمائیے گا، پانچویں عنایت کو وہ یہ سرکار فرماتے ہیں من قال یا علی مرتا واحدتا فثوابہ کثواب 16,000 قراءت القرآن انا الذی اختمها، بہار الانوار کی جو عربی والی ہے 38ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہیں کوئی روایت پڑھی، اور پاکستان میں اس زمانے میں امریکہ نہیں آیا، ایک صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، بڑے غصے والے، وہ بالکل غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا روایت پڑھ دی ہے، اتنے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ لینا، کل پھر ہم پڑھیں گے، آ جانا۔ کل آ گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کہا کہ 38ویں جلد میں ہے، وہ تو جلدیں ہی 12 ہے۔ میں نے کہا بھائی اردو والی 12 ہے میرے بھائی، عربی والی 110۔ تو خیر حوالہ بتا دیا، سنیں عنایت سنیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لوں۔ فرمایا سرکار نے، صادق آل محمد نے، اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ اگر سورہ اخلاص آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو کتنا ثواب؟ ایک ختم۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیں اور اخلاص 1 مرتبہ تو کتنا ثواب؟ قرآن کا۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ ایک میرے جاننے والے ہیں تقریباً 75-76 کے ہیں، ابھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا شروع کیا بیچاروں نے، ابھی سوچ رہے ہیں کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ یا بالکل شاباش۔ ہاں تو مجھے کہنے لگے کہ حضور آپ ہمیں شکیلہ کرتے تھے المہدی میں، آپ کے سب کے سامنے کہنے لگے میں نے سورہ کوثر یاد کر لی،
سنا دیجیے، سب کے سامنے سنائی درس قرآن. کہنے لگے انا آتینا کل کوثر لم یلد ولم یولد. میں نے کہا تم تو رحمان ملک سے بھی بڑھ گئے، تم شہباز شریف سے بھی بڑھ گئے، اور تم تو ہمارے کپتان سے بھی بڑھ گئے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس بیچارے کو آج تک نہیں بتایا کسی نے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ. ویسے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہے، اور ابھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا. ہماری قوم میں بھی بہت لوگ ہیں لا الہ الا اللہ والے. تو میں آپ سے درخواست بھی کروں گا تھوڑا سا علماء کے وجود کا فائدہ اٹھائیں، کمپیوٹر کا فائدہ اٹھائیں یا آن لائن فائدہ اٹھائیں. لا الہ الا اللہ کو تو ٹھیک کر دیں، کم از کم الا اللہ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. قرآن بھی پڑھ لیں. خیر بات دور نہ جائے، 3 مرتبہ اخلاص پڑھیں، 1 ختم قرآن. فاتحہ اخلاص ایک بار پڑھیں، 1 ختم قرآن. میں جب بچہ تھا تو میں سنتا تھا ذاکروں سے کہ یا علی کا نعرہ لگاؤ تو ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. جتنی مرتبہ یا علی کہو گے اتنی مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ہوگا. جب یہ روایت میں نے پڑھی میں نے کہا سلام ہو آپ پہ یا علی. کہاں 1 ختم قرآن، کہاں 3 مرتبہ اخلاص کا 1 ختم قرآن، کہاں 30 پارے پڑھے تو 1 ختم قرآن، کہاں فاتحہ اور اخلاص ایک بار پڑھے تو 1 ختم قرآن. مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میرے جد علی کا نام 1 مرتبہ لے یا علی کہے اللہ اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب دے. بس مجلس یہاں تمام ہو رہی ہے. وہ قرآن کون پڑھے؟ وہ پڑھے کون؟ وہ قرآن کون پڑھے؟ مولانا پڑھے، مجتہد پڑھے، آیت اللہ پڑھے، مرجع پڑھے، کون پڑھے؟ فرماتے ہیں انا الذی یختمھا. میرے جد یا علی کا 1 مرتبہ یا علی کہنے سے جو اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے وہ نہیں جو تم پڑھو. ایسے ختم قرآن جو میں جعفر صادق نے ختم کیا. ماشاءاللہ قبلہ جزاکم اللہ خیر. واہ واہ علی علی ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو امام صادق علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجلس تمام ہو گئی. آج ہم نے 5 عنایات ذکر کی اور مسائب کے میں چھوٹے چھوٹے 5 جملے پڑھوں. پہلا جملہ فضیل ابن یسار ایک صحابی، عربی چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ امام کی خدمت میں 5 نمازیں پڑھتا. ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن نہیں آیا. کہا کل کہاں رہ گئے تھے فضیل؟ امام نے پوچھا سرکار کل میرے گھر میں غریب حسین کی مجلس تھی. تو تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ سرکار جب بھی بلاتا ہوں نا آپ روتے ہی رہتے. کہتے تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آئے؟ سرکار کہاں تھے؟ جہاں میرے غریب جد کی مجلس میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھی نا، میں جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. فرش اعضائے حسین پر گناہگار کا جوتا بھی پاک ہو جاتا. ذرا قدر کریں. دوسرا جملہ ابو بصیر مجلس میں موجود ہے، رو رہے. پوچھتے ہیں ابو بصیر تم میرے جد کی مجلس میں رو کیوں نہیں رہے؟ سرکار دیکھے میری طرف، میں تو رو رہا ہوں، یہ دیکھیں آنسو دیکھیں. فرمایا یہ رونا ہمیں قبول نہیں. تو پھر کیسے رو؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ جنت میں رو. میری دادی اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ حسینہ واہ غریبہ. تیسرا جملہ آپ جائیں نا کربلا، ایک مقام امام جعفر صادق ہے، یاد ہے وہ دریا کے کنارے. وہ معلوم ہے مقام کیوں ہے؟ یہاں امام آتے تھے نا جب
تو امام دریا کو بہتا ہوا دیکھتے تو کہتے تو آج بھی بہ رہا ہے اور میرا جد تو پیاسا مارا، میرے دادا تو علی اصغر کے لیے ایک بوند پانی نہ لا سکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ چوتھا جملہ امام دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان رخساروں پہ رحم کر جو میرے جد حسین کی زیارت یا بکا میں متاثر ہوتے ہیں، ان آنکھوں پہ رحم کر جن سے آنسو بہتے ہیں، سبحان اللہ، ان چہروں پہ رحم کر جو عزا و زیارت میں جھلس جاتے ہیں، رحمت لنا، ان آنسوؤں پہ رحم کر جو ہم آل محمد کے لیے رحمت ہے۔ آخری جملہ 18 جیٹھ کی مناسبت سے ہے، 18 جیٹھ کی مخصوصی آ رہی ہے، عاشور کا دن تھا، یہ عالم تھا، اس وقت یہ عالم تھا عزیزو کہ تمام طائر پرندے حیوان میدان چھوڑ رہے تھے۔ زبان حال میں میرے مولا نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی پرندہ کربلا میں ٹک نہیں رہا، اس لیے کہ یا تو مر جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، یا بھاگ جاتا ہے، کوئی جانور جا نہیں کھڑا ہوا، مگر تو میرے آس پاس چکر کاٹ رہا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ گھوڑے نے، ذوالجلال نے جواب دیا زبان حال میں، مولا آپ کو یاد ہے نا عید کا دن تھا، آپ کے نانا اور آپ کے بابا نے آپ کو میری زین پہ سوار کیا تھا، آپ کی ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے، اور آپ کی اماں کہتی تھی میرے غریب کا خیال رکھنا۔ میرے عزیز و راوی نے لکھا حسین ابن علی، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ گھوڑے نے باقاعدہ گھٹنا طے کیا پھر جانب کو لگایا امام آرام سے اترے، ایسے نہیں ہے۔ زمانے کے امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس دادا پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آیا، یا زہرا، اور جہاں گرے تھے وہ مسقط تھا، وہ مقتل نہ تھا، 40 قدم سے زیادہ جگہ نہ تھی، مگر پہنچنے میں دیر لگ گئی۔ عابد بیمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بابا تھک گیا تھا؟ کہ تھکنے والا نہیں تھا، جب مسقط سے مقتل کی طرف اٹھنے کا ارادہ کرتا، کوئی نیزہ مارتا میرا بابا گر جاتا، کوئی تلوار مارتا میرا بابا گر جاتا، کوئی پتھر مارتا میرا بابا گر جاتا، کوئی بھالا مارتا، کوئی ریت گرم اٹھاتا، میرا بابا گر جاتا۔ کربلا کے بن میں تلواریں ٹوٹ رہی تھی، ایک ماں تھی جو فریاد کرتی ہوئی پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے نہر القما، میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا، میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما، اے دہر بے وفا، اے عرض کربلا، میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ماتم حسین، بسم اللہ۔ یا حسین 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 یا حسین، خون سے رنگین ہوئی کرب و بالا، کربلا آج بھی ہے کرب و بالا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بالا، کربلا آج بھی ہے کرب و بالا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بالا، کربلا آج بھی ہے کرب و بالا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بالا، کربلا آج بھی ہے کرب و بالا،
وعدہ طفلی کا نبھانے کو چلے، امت جد کو بچانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، ہوگا کچھ دیر میں سر تن سے جدا، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے، نور آنکھوں کا جو تھا روٹ گیا، صحرا قاسم کا تیرے ٹوٹ گیا، تیرا عباس تجھ سے چھوٹ گیا، تیرا عباس تجھ سے چھوٹ گیا، تیر ششماہ مجاہد پہ چلا، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے، باد شبیر یہ کہتا تھا نہیں، دم نہ لو کرنا ہے آرام نہیں، جنگ میں فوجی بھی تکتے ہیں کہیں، جنگ میں فوجی بھی تکتے ہیں کہیں، لوٹو سادات کو اور چھینو ردا، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے، ایک رسی میں بندھے 12 گلے، ہائے یہ ظلم اور یہ نازوں کے پلے، کس سے شکوا کرے نصیب جلے، کس سے شکوا کرے نصیب جلے، کوئی پردیس میں اپنا نہ رہا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے، خون سے رنگین ہوئی کربلا آج بھی ہے، پھٹتا تھا سینہ جو کہتی تھی بہن، اے غریب الوطن تشنا جہن، قید میں جاتی ہوں بندوا کے رسن، قید میں جاتی ہوں بندوا کے رسن، آؤں گی کرنے اب چہلم میں تیرا، خون سے رنگی ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، یا حسین 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 یا حسین، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، 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 ہویا رے حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں، دربار ویخ ویرن تیری موت بھول گئیاں، بیمار مر نہ جاوے، بیمار مر نہ جاوے، زینب نوے فکر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، آنکھیں رباب عابد
مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ ہے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھاں دی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم سید الوسیین السلام علیکم فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین السلام علیکم حسن المجتبی السلام علیکم حسین شہید کربلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم زینب الکبریٰ بنت امیر المؤمنین السلام علیکم بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم سکینہ بنت الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امت المسلمین السلام علیکم علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم امام صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم بقیت اللہ علمان 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 من فتنة الزمان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم